اقرأ وخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آپ تمام سامعین اکرام کا اس دوسرے سیشن میں دا میسیج اینڈ کانسیپٹ آف ایوری رکوع آف قرآن میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ عز و جل کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسے آپ کو کل اس پروگرام کا بیسک جو انٹروڈکشن دیا گیا کہ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی جو کچھ تلاوت صلاۃ التراویح میں کی جا رہی ہے، اس کے اندر ہر رکوع میں جو کانسیپٹ ہے وہ رکوع کا کانسیپٹ آپ کے سامنے بیان کریں گے، پلس اس کے ساتھ ساتھ ہر رکوع سے ایک پیغام لیں گے، ایک نصیحت دینے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہم قرآن مجید کی تلاوت اس مبارک مہینے میں کرتے ہیں ایک نظریہ ہمارے سامنے آئے کہ ہر رکوع سے کچھ نہ کچھ پیغام ہم ہماری تلاوت سے لے کر ہماری تلاوت کا اختتام کریں. آئیے، کل آپ کے سامنے 5 رکوع تک سورہ بقرہ کی باتیں پیش کی گئی تھی، جس میں سورہ فاتحہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کے 5 رکوع آ چکے تھے. یہ بات آج آپ کے لیے جو بتا دینا ضروری ہے کہ رکوع نمبر 5 جو ہم کل سورہ بقرہ آپ کے سامنے پیش کیے، رکوع نمبر 5، رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 7 میں ایک ہی بات کا کنٹینیوشن ہے. تو کل جو رکوع نمبر 5 سے ہم پیغام لیے ہیں، دراصل وہ رکوع نمبر 6 کا بھی وہی پیغام ہے، رکوع نمبر 7 کا بھی وہی پیغام ہے. آج انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ رکوع نمبر 8 سے لے کے رکوع نمبر 12 تک ایک ہی بات کا کنٹینیوشن ہے، جس میں خاص طور پہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ دیا گیا ہے. سب سے پہلے رکوع نمبر 8، 9، 10، 11 اور 12 کا کانسیپٹ جو ہے وہ جان لے. اس میں باتیں جو بیان کی گئی وہ یہ ہیں: مومنوں کے عام ثواب کا تذکرہ اس میں ہے، یہود کے اعمال اور ان پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ اس کے اندر ہے، یہود کو گائے ذبح کرنے کا تذکرہ اس کے اندر ہے، یہود کے دل سخت ہونے کا بیان اس کے اندر ہے، یہود کا اللہ کی کتاب میں تحریف یعنی رد و بدل کر دینے کا ذکر اس کے اندر ہے، مومنوں کے ثواب کا تذکرہ اس کے اندر ہے، یہود کی عہد شکنی کا تذکرہ اس کے اندر ہے، رسولوں کے متعلق یہود کا رویے کا تذکرہ اس کے اندر ہے، یہود کی عہد کرنے کے باوجود سرکشی کا تذکرہ اس کے اندر ہے، یہود کے اس عقد کی تردید ہے کہ جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے، یہود کا فرشتوں کا انکار کرنا، یہود کا انبیاء کو قتل کرنا، یہود کی عہد شکنی اور جادو کی حقیقت کا تذکرہ. رکوع نمبر 8 سے لے کے رکوع 12 کے اندر یہ بیسک کانسیپٹس ہے جو آئیں گے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ 8 سے لے کے 12 تک کنٹینیوشن ایک ہی قوم کے بارے میں جو یہود ہیں، لہذا ہم 8، 9، 10، 11 رکوع کو کلب کر کے 3 بنیادی پیغام اس رکوع سے لینے کی کوشش کریں گے. رکوع نمبر 8 سے لے کے رکوع نمبر 12 تک کیا باتیں ترجمے کی شکل میں ہیں، وہ اسباب و اہداف کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے کانسیپٹ رکھ دیے گئے. آئیے پہلا پیغام لیتے ہیں رکوع نمبر 8 سے. آیت نمبر ہے 67. رکوع نمبر 8 سے ہم پیغام لیں گے بنی اسرائیل کے اس معاملے کو لے کر کے بنی اسرائیل کے سامنے جب اللہ عز و جل کی تعلیم آئی، اللہ عز و جل نے انہیں حکم دیا کہ عمل تم کرو، اور ان کے رسول جو وقت کے تھے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ تم یہ عمل کرو، جب رسول کی زبان سے بات نکلتی ہے تو وہ حدیث کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے، اور جب اللہ عز و جل کی بات وہ آتی ہے تو کلام اللہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے بھی یہود کو حکم دیا گیا تھا، وقت کے رسول جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی طرف سے بھی ان کو حکم دیا گیا تھا یہ عمل کرو، لیکن اس کے باوجود یہود نے اللہ کی بات اور رسول کی بات پہ ہنس دیا، کہا کہ ایسا عمل تم ہمیں بتا رہے ہو جو ہمارے تصور میں کرنے کے لیے بھی آتا نہیں، یہ ہمارے اندر ہمارے کلچر میں ہمارے ٹریڈیشن میں ہمارے جو لوگوں میں یہ عمل کو ہم کرنا بڑے عیب کی بات سمجھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تم کیا بات کر رہے ہو؟ پہلا پیغام کہ یہود نے جو رسول اور اللہ کی بات پہ ہنسی مذاق بنائی، یہ جائزہ لیں کہیں آج دین اسلام کی بات پر میرے اور آپ سے بھی کچھ ہنسی مذاق تو نہیں ہو جا رہا. کلام اللہ سے
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے اپنی زبان کے ذریعے یا اپنی خاموشی کے ذریعے یا اپنی حرکت کے ذریعے یا اپنے کچھ قول کے ذریعے کہیں ہم اللہ کے دین کا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہیں؟ آیت نمبر 67 تذکرہ ہے سورہ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل حکم دیا کہ آپ کی قوم کو اس بات کا حکم دیجئے کہ قوم سے کہیے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں گائے کو ذبح کریں۔ قوم کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارے کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ گائے کا بچڑا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم خدا مانتے ہیں، ہمارے نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، اور آپ کا رب کہتا ہے کہ ہم اس گائے کو ذبح کر دیں؟ ارے کیا مذاق کی بات کر رہے ہیں ہم سے؟ رسول کی بات کو قوم نے کہا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ اللہ عز و جل کی حکم کو قوم نے کہا کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے رویے کو دیکھا تو مجھ کو اور آپ کو نصیحت اللہ عز و جل نے ان کی بات سے کر دی، ایسے لوگ جب اللہ کی کتاب میں احکام واضح آ جائیں، ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں باتیں کلیئر کٹ آ جائیں، پھر بھی اپنی منطق سے، اپنی عقل سے، اپنی اکڑ میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنے تکبر میں، اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنے ٹریڈیشن کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنی کمی پیشی کو چھپانے کی وجہ سے لوگ دین اسلام کی بات پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور ایسے لوگ جو حق واضح ہو جانے کے بعد، دین آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، شریعت آ جانے کے بعد کسی بھی عمل سے انحراف کرے، کسی بھی عمل سے بیک فٹ ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو قرآن نے جاہل قرار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کی بات سنی کہ کیا مذاق کی بات کر رہے ہو، اللہ اور رسول کی بات پہ قوم نے مذاق کہہ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، ایسا جاہل بننے سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بات جب آ جائے کہ اللہ نے کہا گائے کو قربان کرو، ان سے اللہ عز و جل نے جب مجھ سے اور آپ سے کہا وقت پہ صلاح قائم کرنا، اس نے سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، بھائیوں بہنوں کے جو سو جائیداد کی تقسیم برابر سے کرنا، تمام شریعت کے احکامات واضح اس کتاب میں آ چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل نمونہ مجھ کو اور آپ کو دے دیا۔ اس کے باوجود اگر لوگ آج سمجھتے ہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں تھی، آج نہیں چل سکتی، تو گویا آپ دین اسلام کا اپنے عمل، اپنے قول کے ذریعے مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ اس زمانے کے لوگ تھے بے کر لیے، آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں چل سکتا۔ آج کے زمانے میں اتنی ہمارے پاس تنگی ہے، یا ہمارے مزاج، ہمارے معاشرے کے مزاج میں ہمارا معاشرہ ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کام کر لیں۔ بھائی لوگ کیا کہیں گے، بھائی سسرال والے کیا کہیں گے، آفس والے لوگ کیا کہیں گے، یہاں کے غیر مسلم کیا کہیں گے، لہذا ایک ایک کرتے ہوئے اپنے دین کو گنیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیچتے چلے جا رہی ہے لوگوں کے نام پر۔ اللہ عز و جل کی بات جب آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے، کسی بھی چیز کو بہانہ بنا کے آپ عمل سے پھر نہیں سکتے۔ کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا دارالحرب ہے، یہاں پر جو سو بینکوں کا سود کھانا جائز ہے، فکس ڈپازٹ کا سود کھانا جائز ہے، انشورنس پالیسی یہاں پر کرنا جائز ہے۔ ایک بہانے بازی کر لیے اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے، سود بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کا بھی کھاتے چلے رہے ہیں، چٹ فنڈ کا کاروبار بھی چل رہا، انشورنس پالیسیاں بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے اس نام پر کہ بھئی یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں سود نہ لینا، کون بن سکتا بھائی، کون بچ سکتا بھائی آج کے زمانے میں سود سے؟ ہر وہ بچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ عز و جل نے اس کے دین کی محبت ڈال دی، وہ ضرور بچ سکتا ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدل دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں چاہتی تھی ہم اس گائے کو قربان کریں، لیکن اللہ عز و جل نے ان کی مہر اسی طرح لگا دی، کبھی گائے قربان کر ہی نہ سکے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بعد میں کرنا ہی پڑا۔ لہذا دین کی بات کا مذاق اگر کوئی اڑائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ
ایسا جاہل ہونے سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ شریعت آنے کے بعد میں اللہ کی بات کا مذاق اڑاؤں, رسول کی بات کا مذاق اڑاؤں. تو میرے اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کا رکو نمبر 8 پہلا پیغام یہ دیتا ہے, ہر قسم کی جہالت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. ایسا کام کر کے اپنے آپ کو جاہلوں میں شامل کرنے سے میں اور آپ اپنے آپ کو دور رکھیں. چاہے وہ زندگی کے اندر جو بھی عمل کرنے کا معاملہ ہو, اسلام کی تمام تر باتیں ایسی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے. بھائی کچھ پہ عمل کر لیں گے نا, آج مجبوری ہے نا, آج والد صاحب نہیں چاہتے نا, آج گھر والے نہیں چاہتے نا, آپ مجبوری کا نام نہ دیجئے. اسلام میں مجبوری صرف موت کا نام ہے. ایسا کوئی خنجر لے کے آپ کے سینے پہ کڑائے اور کہہ دے کہ اگر تو چہرے پر داڑھی چھوڑے گا تو خنجر تیرے سینے میں اتار دیں گے, وہ مجبوری ہے آپ کی. لیکن ایسا نہیں کہ جب تک آپ ہندوستان میں تھے داڑھی چھوڑ کے زندگی گزارے تھے, جب یو ایس یا کینیڈا کا ویزا لگ گیا تو آپ ٹرم کر کے چلے گئے کہ ایئرپورٹ پہ انٹری ملتی کی نہیں ملتی کی. یہ اللہ عز و جل کے دین کے مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا. لہذا ایسے جاہل بننے سے میں اپنے آپ کو محفوظ رکھے. رکو نمبر 9 میں پیغام جو مجھ کو آپ کو ملتا ہے وہ یہ آیت نمبر 74 سے. اب یہود کا مزاج کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا گائے کاٹو, رسول نے کہا گائے کاٹو, قوم بلی ہے تو ہنسی کی بات ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ ان کا مزاج سخت ہو گیا. آج کچھ باتوں پہ اگر ہم عمل کرنے سے انحراف کر رہے ہیں تو کیا ہوتا؟ گناہ عادت بن جاتے. اب سود کھانا آج کے معاشرے میں بعض لوگوں کے لیے بس عادت سی بن گئی ہے. دعوت میں 1000 سے 1500 لوگوں کو دعوت بلانا ایک عادت سی بن چکی ہے. ہزاروں لوگوں کا کھانا پکا کے سودی قرضے لے کر ایک عادت سی ہو بن چکی ہے. اس طرح گناہ جب توبہ نہیں کیا جاتا یہ عادت بن جاتی. عادت کیوں بن جاتی؟ کیونکہ دل سخت ہو جاتے گناہ کرتے کرتے. یہود کا یہی مزاج اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں تذکرہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ عز و جل کا جو کلام ہے سبحان اللہ, ایسی مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ثم قست قلوبکم, تمہارے دل سخت ہو گئے. بنی اسرائیل اللہ کی بات کا مذاق اڑائے, رسول کی بات کا مذاق اڑائے. پھر اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی کی مثال پہاڑوں سے دیتے ہیں, پتھروں سے دیتے ہیں. ارے بنی اسرائیل تمہارے دل تو ایسے سخت ہو گئے گویا پتھر. ارے سنو, پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے ہو گئے. ارے اللہ عز و جل کی ایسی مخلوق پہاڑ ہے جو سخت ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے چٹانوں سے گر پڑتی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے بنی اسرائیل کہ اللہ کی بات آنے کے بعد, رسول کی بات آنے کے بعد تمہارے دل لنگر ہی پڑتے. بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ نے کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ارے پتھروں میں سختی ہوتی ہے. اے بنی اسرائیل تمہارے دلوں میں اتنی سختی ہوگی دین سے, رسول کی بات سے, اللہ کی بات سے. گویا پتھروں میں بعض پتھر ایسے سخت ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے ڈر کر پانی چھوڑ دیتے ہیں, چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. اور بعض نسل پتھروں میں ایسی ہے جو اللہ کے خوف سے اونچی چٹانوں سے نیچے گر جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام تمہاری آنکھوں کے دو بدو آ کے تم سے کہتے ہیں اللہ عز و جل کا کلام کے عمل کرو. افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آج من ان محفوظ ہے, قرآن مجید من ان محفوظ ہے, صحابہ کا عمل من ان محفوظ ہے. پکار کے یہ کتابیں مجھ کو اور آپ کو عمل کی طرف بلاتی ہے. لیکن اگر تس سے مس اگر آج امت نہیں ہوتی ثم قست قلوبکم, آج دل مسلمانوں کے سخت ہو گئے. وہ پہاڑوں کو دیکھتے جائیے اسی روٹ پر آپ کی گچی بولی کی طرف. ایسے پہاڑ جو چٹانوں سے گر جاتے ہیں, ایسے پہاڑ جو پھٹ کر پانی چھوڑ دیتے ہیں. یہ خشیت الہی سے ہے, میں نہیں کہتا, اللہ عز و جل کہتے ہیں من خشیت اللہ. اللہ کے خوف سے تو پہاڑ بھی پھٹ کے پانی چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر آج شریعت کی بات سامنے رکھ کر بھی مسجد عمار آپ کے سامنے جگہ جگہ قرآن رکھی ہوئی ہے, ہر ٹرانسلیشن میں قرآن رکھی ہوئی ہے, احادیث کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, دعاؤں کی کتابیں آپ کے سامنے موجود ہے. لیکن وہی مزاج ہے کئی لوگوں کا, آئیں گے پتھروں کی طرح چلے جائیں گے, کوئی چھونے والا اس کو نہیں. ثم قست قلوبکم, بہت پتھر ہو گئی. آج آپ کھولتے نہیں اس لیے توحید مضبوط نہیں ہے. آج آپ کھولتے نہیں اس لیے عمل کا جو مزاج ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. آج مذاق اڑا رہا ہے آدمی شریعت کا اپنے اعمال کے ذریعے, اپنی خاموشی کے ذریعے, اپنے نظر انداز کرنے کے ذریعے شریعت کی باتوں کو. ثم قست قلوبکم, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے دلوں کا حال بنی اسرائیل کے جیسا نہ ہو جائے. اللہ ویسے سخت دل ہونے سے ہم کو محفوظ رکھے, آمین. رکو نمبر 10 رکو نمبر 11 سے ملا کر ایک پیغام لیتے ہیں.
پیغام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 کہ اتنی سختی ان کے اندر آ گئی کہ اب تو یہ حد ہو گئی، رسول کا انکار کرے، اللہ کی بات کا انکار کرے، یہاں تک کہ فرشتے سے دشمنی مول لیے۔ یہود کے کچھ علماء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا ہم آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں، یہ ایسے سوال ہیں جو رسول کے سوا کوئی دوسرا جواب نہیں دے سکتا، اگر آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں گے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے جواب بھیجا ہے، جبریل علیہ السلام جواب لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے باتیں سکھا دی کہ یہ جواب آپ کے پاس اللہ کی طرف سے۔ جب جواب سچ مل گیا، یہود کے علماء کو پتا تھا کہ یہ اوصاف، یہ جواب تورات اور انجیل میں اس کی پیشن گوئیاں ہیں، جب جواب ان کو مل چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے آپ یہ بتائیے آپ کو یہ جواب کون لا کے سناتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ جواب جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ عز و جل بھیجتے ہیں۔ جیسے یہود سنے بولے اچھا جبریل علیہ السلام، ارے وہ تو عذاب کی آیتیں لے کر نازل ہوتا ہے، وہ تو جنگ کے میدان میں عذاب لے کر نازل ہوتا ہے، جبریل آپ کو لاتا ہے، چلو ہٹو ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ جبریل کی دشمنی مور لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر انکار کر دیے۔ ثم قست قلوبکم، اتنے سخت ان کے دل ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتے ہوئے ان کا انکار کر دیے۔ عزیزان ملت، آج مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانے گا لیکن حدیث کا انکار کرنے والا فرقہ ہے۔ جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی عقل پہ تولتے ہیں۔ یہود کے جیسا مزاج کہیں بن تو نہیں گیا کہ یہود جیسا بولے فرشتہ جبریل علیہ السلام لاتے ہیں، ہم تو جبریل کو نہیں مانتے بھائی، وہ تو ہم پر عذاب کی آیتیں لاتا ہے، ہم جہاد کے میدان میں جاتے ہیں کسی سے لڑنے تو عذاب لے کر آتا ہے، فرشتوں کی فوج لے کر آتا ہے، وہ بات لاتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کچھ مزاج ایسے ہیں، سب کچھ مانتے لیکن بھئی یہ معراج کے سفر کی حدیث ہماری عقل میں نہیں بیٹھ رہی۔ آپ کی عقل ایسی کیسی ہوگی ہم کو سمجھنے نہیں آتا کہ اللہ عز و جل کا جو دین ہے دلوں میں راست داخل ہو جاتا ہے اگر آپ کشادہ دل سے اللہ کے دین کو سیکھیں، لیکن آپ عقل لڑانے کی کوشش کریں گے اللہ کے دین پہ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب انسان پیر کا مسح کرتے، جب آپ ساکس پہن کر ہوتے ہیں وضو کرنا چاہتے ہیں تو سر کا مسح کرنے کے بعد آپ پیر کے اوپر مسح کرتے ہیں یا نیچے؟ اوپر۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ عز و جل انسان کو دین سمجھنے کے لیے اس کی عقل کی آزادی پر چھوڑ دیتا کہ تم جیسا چاہے ویسا دین سمجھ لو، تو انسان کی عقل تو یہ کہتی کہ پیر کے نیچے دھول گرد لگتی ہے، وہ مسح پیر کے نیچے کا کرتا، لیکن دین کہاں کے کرنے کا کہتا ہے؟ اوپر کے کرنے کا کہتا ہے۔ تو یہی دین کی بات ہے کہ عقل ہرگز مت لڑائیے۔ کوئی چیز ہم کو پسند آئی وہ مان لیے، فرشتہ جبریل علیہ السلام پسند نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے چلے گئے، اور آپ کی عقل میں معراج، آج کی ٹیکنالوجی اتنی بیٹھ چکی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 1400 سال پہلے ایسی ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی جو اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں، پھر وہاں سے مسجد واپس، آپ کی عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ آپ آج 40 50 60 سال پہلے ٹیکنالوجی کو پیدا کر وہ بھی ٹیکنالوجی کس کے ذریعے؟ وہ ول اور وہ ایبیلٹی، وہ چاہت اور وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دی، جو ہم نے کل کے درس میں سکھا کہ آپ کے اندر کوئی مجال نہیں تھی کوئی چیز بنانے کی، اللہ نے جو چاہت دی، جو ایبیلٹی دی، اسی کی وجہ سے آپ نے سب چیزوں کی تخلیق کی، اور اللہ کے وسائل کو اختیار کر کے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا۔ تو لہذا ایسا مزاج ہمارا نہ بننے پائے کہ کوئی چیز پسند آئے تو لے لو، اور جو کوئی چیز پسند نہیں ہے اس چیز کو اپنے پاس سے جو سو نہ مانو۔ چاہے آدمی کی جو کوئی حدیث بھی نہیں بیٹھی تو حدیث کو پھر تو یاد رکھیے، علماء کرام نے کہا صحیح حدیث کا انکار، صحیح حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے، اور رسالت کا انکار کفر ہے۔ آدمی صرف حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر بن جا سکتا، لیکن صحابہ کے لوگوں میں، مشرکین مکہ کے لوگوں میں ایسے گروپ بھی اٹھے جو خالی حدیث پر ایمان لا کے اپنے آپ کو صحابہ کے گروپ میں شامل کر لیے۔ کیسے؟ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی جنگ ہوئی اور مسلمان کو فتح اللہ عز و جل عطا کی۔ دیکھیے عقل کس چیز کا معاملہ ہے،
ادھر مشرکین مکہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈالنا چاہتا وہ کیسے ایمان لا لیتا وہی پہ, دین کی ساری باتوں پہ کیسے ایمان لاتا. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے کہ مجھ پر وحی آتی تو کہتے تم تو یتیم بچے ہو, تم پر کیسا وحی آتی؟ اگر وحی آنا ہوتا تو کسی بادشاہ پر آتی, کسی رئیس آدمی پر آتی, کسی قبیلے کے بڑے سردار پر آتی. ارے تم تو یتیم ہے, تم تو ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے, تم پر وحی کیسا آ گئی؟ اچھا تو بدر کی جنگ ہوئی, بدر کی جنگ میں اللہ عز و جل مسلمانوں کو زبردست فتح عطا کی. مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل وغیرہ سب ختم ہو گئے. جب پلٹے لوگ مکہ تو حتیم کے اندر کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر عمیر اور صفوان دو لوگ تھے تو آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے. عمیر نے یہ کہا صفوان سے ہمارے بڑے بڑے جگر کے ٹکڑے قتل کر دیے گئے, اگر میرے اوپر میرے بیوی بچوں کے خرچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی اور اگر میرے قرضوں کا بوجھ مجھ پر نہ ہوتا تو میں ابھی اسی وقت مدینہ جاتا کسی سازش سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا. صفوان نے جب سنا اچھا اگر یہ بات ہے تو صرف اپنے قرضوں کی وجہ سے ڈر رہا ہے اور تو صرف اس وجہ سے رک رہا ہے کہ تیرے بیوی بچوں کے خرچے کون سنبھالے گا؟ اگر یہ بات ہے تو میں خرچے سنبھالوں گا, میں تیرے قرضے ادا کروں گا, تو ابھی اسی وقت مدینہ آ جا اور قتل کر دے. اتفاق یہ تھا کہ عمیر کے بیٹے کو جنگ بدر میں قیدی بنا لیا گیا تھا. اس بہانے سے تلوار گلے میں لٹکا کر 4 یا 5 دن کا سفر کر کے مدینہ پہنچا. مسجد نبی کے باہر اونٹ لگایا, عمر بن خطاب کی نظر پڑی, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دی کہ عمیر آیا ہے, گلے میں تلوار ہے, چال ٹھیک نہیں دکھ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمیر کو بھیجو. عمیر اندر داخلہ لیا. دیکھیے آپ دین کی بات کو اللہ عز و جل سینوں میں کیسے ڈال دیتا. ایسے سخت لوگوں کے کہاں سے آدمی اٹھ کر آیا, کن لوگوں میں شامل ہونے والا ہے, تصور کر کے دیکھیے. پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا آپ کی صبح بخیر ہو, یعنی گڈ مارننگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل نے اس سے بہتر وش ہم کو عطا کی ہے, وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. دوسرا پیغام یہ ملا کہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے اعراض کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کس وجہ سے آیا ہے؟ تو عمیر نے کہا میرے بیٹے کو جو آپ نے قیدی بنا لیا اس کو چھڑانے کے ارادے سے آیا ہوں, یہ فدیہ لے لیجئے, ٹیکس لے لیجئے, بیٹے کو چھوڑ دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہے تو گلے میں تلوار کس لیے لٹک رہی ہے؟ عمر نے کہا خدا ان تلواروں کو غارت کرے, یہ بدر کی جنگ میں کچھ بھی ہمارے کام نہ آ سکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر سچ سچ بتا کیوں آیا ہے؟ عمر کہتا ہے سچ سچ بچاتا ہوں, بیٹے کو چھڑانے کے آیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بات حقیقت میں یہ ہے تو اور صفوان حتیم میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے, تو نے تیرے قرضے اور تیرے بیوی بچوں کے خرچات کی ذمہ داری صفوان نے لے لی اور تو مجھے خود قتل کرنے کے لیے یہاں پر پہنچا. جیسے عمر نے سنا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ مکہ میں کہتے تھے آپ پر وحی نازل ہوتی تھی ہم انکار کرتے تھے, لیکن آج میں ایمان لا چکا. یہ بات جو میں اور صفوان حتیم میں بیٹھ کر رہے تھے, تیسرا کوئی آدمی وہاں پر نہیں تھا, اب میں ایمان لا چکا کہ آپ کے رب نے فرشتے کے ذریعے آپ کو وحی بھیج دی ہے. یہ وحی قرآن مجید میں نہیں ہے, وحی حدیث میں, اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی. کچھ لوگ وحی غیر مطلوع کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کہہ دیتے ہیں. کفار کے گروپ سے اٹھ کر آیا, صرف ایک حدیث پر ایمان لا کے اللہ عز و جل نے سینے میں ایسی ہدایت ڈال دی, اپنے آپ کو صحابہ میں شامل کر لیا. آج جب عمیر کا نام لیا جائے تو امت کہتی ہے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو ایسی سختی نہ آنے پائے شریعت کی کوئی بھی بات کا انکار کرنے کے لیے, ایسی سختی بنی اسرائیل کے اندر تھی. رکو نمبر 13 کا کانسیپٹ سنیے. رکو نمبر 13 آیت نمبر 104 سے لے کے 112 تک ہے. کانسیپٹ اس طرح ہے. اس رکو میں یہود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا غلط طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے طریقے سے وہ لوگ پکارا کرتے تھے. کفار کا مومنوں سے حسد کرنے کا تذکرہ اس رکوع کے اندر ہے. بعض آیتوں کے منسوخ ہونے کا تذکرہ اس کے اندر ہے. اہل کتاب کا مومنوں سے حسد کرنا, ان کا مومنوں سے مقابلہ کرنے کا تذکرہ اس کے اندر ہے. اور آخری تذکرہ جو اس آیت کے اندر ہے وہ یہ ہے, رکوع میں یہود اور نصارہ کی امیدوں کی تردید کی گئی. یہ اس رکوع نمبر 13 کا کانسیپٹ ہے جو اس میں بیان کیا گیا. آئیے پیغام اس رکوع سے کیا لیں گے؟ اس رکوع سے پیغام اور آپ لیں گے آیت نمبر 111 سے, جس میں یہود کی عقل کا تذکرہ بتایا گیا. یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے سوا تو کوئی داخل ہی نہیں ہوگا. آیت ہے آیت نمبر 111. پیغام تو رکوع نمبر 13 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہ یہود کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے سوا کوئی داخل ہی نہیں ہوگا.
नसारा भी कहते जन्नत हमारी, यहूद भी कहते जन्नत हमारी। ये सिर्फ उनकी आरजुएं हैं, उनके ख्यालात हैं जो पका रहे हैं। उनसे कहो कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील तो पेश करो। क्या अल्लाह की तरफ से कोई परवाना आ चुका, कोई वही आ चुकी, रसूल ने कोई हदीस कह दी, क्या वही मतलू आ चुकी, वही गैर मतलू आ चुकी? तुम क्यों इस ठाट में बैठ गए जन्नत में जाएंगे तो हम जाने वाले हैं? पैगाम क्या लेंगे इस आयत से, इस रुकू की? कि मुसलमान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऐलान, जिनका दावा ये है, हम तो क्या, हमारा साया भी जहन्नम में ना जाएगा, रसूलुल्लाह से देखा ना जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत के कुछ लोगों का मिजाज ये बन चुका है, जैसे यहूद और नसारा का दावा था कि हम तो जन्नत में जाने वाले हैं, उम्मत के एक तबके का मिजाज आज ये बन चुका है कि अमल से अपने आप को दूर कर लिए और सिर्फ शिफाअत का टेका लेकर बैठ गए कि शिफाअत से जन्नत में चले जाएंगे। याद रखिए, शिफाअत का कोई इनकार नहीं करने दिए। यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत बरहक है, लेकिन उसके लिए जिसके अल्लाह अज़्ज़ व जल इजाजत देंगे। लेकिन हर उस शख्स के लिए शिकायत की गारंटी है जो कुरान से मुंह मोड़ लेगा, जो अल्लाह के नबी सल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार में खड़ के उम्मत की शिकायत करेंगे। सूरह फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 30, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में शिकायत कर रहे हैं। अल्लाह ताला अभी तज़किरा कर दिए, होश में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। फरमाया वक़ाल रसूलु, रसूल कहेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार में, या रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम है जिसने दुनिया में इस कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था। इसको शिफात बोलेंगे, शिकायत बोलेंगे, शिकायत है। कुरान मजीद की आयत है, हर उस शख्स की शिकायत अल्लाह के नबी सल्लम करेंगे जो कुरान पे जिंदगी में अमल नहीं करेगा, इसको छोड़कर किसी और चीजों को अपने एंटरटेनमेंट के जरिए बना लेगा। कोई नशीद के नाम पर, कोई कव्वाली के नाम पर, कोई गाने बजाने के नाम पर, कोई टीवी सीरियल के नाम पर, कोई फिल्मों के नाम पर, कोई अपनी धुन में है बस जिंदगी गुजारा। एंटरटेनमेंट के तरह तरह के तरीके निकाल चुके और तमाम तर एंटरटेनमेंट के जितने तरीके, अगर आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल के कलाम से दूर करने वाले, वो एंटरटेनमेंट आपको जहन्नुम की आग तक ले जाएगा। यहूद और नसारा यही करते थे। अल्लामा शेख हुसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इतने जय्यद आलिम दीन, जिसको उलमा कराम तो बेहतर जानते हैं, उन्होंने यहूद और नसारा के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कुरान मजीद और अहादीस का जबरदस्त मुताला करके। कहा ये, जो कोई इल्म के बगैर अमल करेगा, जो कोई इल्म के बगैर अमल करेगा, आज उम्मत जन्नत में जाने के दावे कर रही लेकिन इल्म हासिल नहीं करना चाहती। जब इल्म हासिल नहीं होता अमल नहीं हो सकता, तो कहा जो कोई इल्म के बगैर अमल करे तो ऐसे शख्स ने ईसाइयों की नकल की है, क्योंकि ईसाइयों का मिजाज यही था, इल्म हासिल नहीं करते थे, अमल करने जाते थे, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के भरोसे पे जिंदगी गुजारी और कह दिए जीसस डाइड फॉर आवर सिंस, अब शराब पियो, जिना कियो, जैसी जिंदगी गुजारते गुजारो, अल्लाह का बेटा हमारे लिए मर चुका, अब जो गुनाह करना चाहे करो। इल्म हासिल नहीं की कौम, खाली अमल करते चले गए, अमल ऐसा ईसा अलैहिस्सलाम को सहारा बनाकर। और शेख हुसैमीन ने कहा, जो कोई इल्म रखते हुए, जो कोई इल्म रखते हुए अमल नहीं करेगा, ऐसा आदमी यहूदियों की नकल करने वाला है। यहूद के पास रसूलों की सीरीज भेजी गई, किताबें भेजी गई, मूसा अलैहिस्सलाम दिए गए, ईसा अलैहिस्सलाम दिए गए, तौरात दी गई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात भी नाजिल हुई, इंजील भी नाजिल हुई। तौरात ऐसी जो अल्लाह के हाथ की लिखी हुई थी, उसके बावजूद कौम, इल्म सब कुछ था, मगर किताबों में तहरीफ करना ये इनका काम था। वो अहकामात जो उनको पसंद नहीं थे वो तहरीफ करना ये इनका काम था। तो अज़ीज़ान मिल्लत, जन्नत का टेका लेके अगर हम इत्मीनान में हैं कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ लिए जन्नत तो पूरे छे दिखने को पूरे जन्नतियां दिख रही, तो इस बात को याद रखिए, अगर इल्म हासिल नहीं कर रहे और अमल करने की कोशिश करें तो शेख हुसैन ने कहा ये ईसाइयों की नकल करना है। और इल्म रखते हुए अमल अगर नहीं करें तो यहूदियों की जो सो मुशाबियत करना है। तो आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर कहीं बनी इसराइल की इस आयत में और आपके सामने जो सो वादे करती आयत नंबर 111 कि उनके जैसे सहारे पर मत बैठ जाइए, इल्म भी छोड़ना दीजिए, अमल भी छोड़ना दीजिए, बल्कि इल्म भी इख्तियार कीजिए। इसलिए कि शेख हुसैमीन ने कहा अमल की असल इल्म है, जिसको इल्म होगा वो अमल कर सकेगा, जिसको इल्म हो सके वो अमल हरगिज नहीं कर सकता। इसलिए शेख हुसैमीन ने दूसरी बात कही, हर इंसान को दीन इस्लाम के बारे में, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में इतना इल्म हासिल कर लेना चाहिए कि वो इल्म हासिल करने के बाद इस काबिल हो जाए
کہ جو کچھ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کو اپنی احادیث کے ذریعے سمجھایا ہے, یہ ساری باتوں پر سب سے پہلے ایکسپٹنس لا لے, سب سے پہلے قبول کر لے کہ بے شک میرے رب کی طرف سے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پہ مکمل عمل کرنا سکھا دیا. ایسا علم انسان کو آ جانا جو کتاب میں منشن کیا گیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کو سب سے پہلے ایکسپٹ کر لے. 3 اصول یاد رکھیے, سب سے پہلے ایکسپٹ. پھر کہا شیخ عثیمین نے جس چیز کو تم ایکسپٹ کرو اس پہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. اتنا علم تم کو ہو جانا, اتنے قابل تم ہو جانا, کتاب اور حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا پوری خوشی سے ایکسپٹ کرنا, جس کو ایکسپٹ کیا گیا اس پہ سبمٹ بھی ہو جانا, یعنی عمل کرنے لگ جانا. اور کہا جس پر تم سبمٹ کرو اسی کے مطابق تمہارا ججمنٹ بھی ہونا چاہیے. ایکسپٹنس, سبمیشن اور ججمنٹ, یہ 3 بڑے اصول ہے زندگی کے اس شخص مسلمان کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا علم حاصل کر لے ایکسپٹنس, سبمیشن اور ججمنٹ کی طاقت اس کے اندر آ جائے. آج ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, رسول اللہ علیہ وسلم جو شریعت بتائیں, صحیح حدیث ہے, ضعیف حدیث ہے, حسن ہے, کیٹیگری ہے, سائنس آف حدیث ہے, کروڑوں علماء کرام لگے ہوئے اس کام کے پیچھے, ایکسپٹ کرتے ہیں ہم. لیکن سبمیشن میں لوگ 50-50 ہیں. عمل کرنے کے معاملے میں اپنے چہرے دیکھ لے تو معلوم ہوتا, کوئی 1 انچ میں ہے داڑھی میں, کوئی 1 mm میں ہے, کوئی 2 mm میں ہے, کوئی 3 mm میں ہے, کوئی 5 mm ہے, کوئی 200 چل رہا, بس اپنی اپنی مستی میں ہے. تو یہ سبمیشن کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا. سبمیشن, ٹوٹل سبمیشن, سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ عز و جل, اور اللہ کی ول, اللہ کی چاہت پر سبمٹ کرنا مطلب رسول کے طریقے کو اپنانا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی چاہت کے مطابق ٹوٹل سبمیشن کیے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ججمنٹ کے معاملے میں تو آج بڑے افسوس کی بات ہے, جہاں ججمنٹ کی بات آ جاتی ہے ہمارے زندگی کے فیصلوں کی, معاملات کی, تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ کفار حکومت اٹھ کے تم سے کہتی ہے کہ تمہارے ٹرپل طلاق کا ججمنٹ صحیح نہیں ہے, ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں جج کر لو, صحیح کر لو. یہ دن دیکھنا تھا. سنت تو اللہ عز و جل کی اگر کوئی جو سو کفار جماعت ہم سے اٹھ کر کہتی ہے تو بڑی تعجب کی بات نہیں, اس لیے کہ اللہ عز و جل کا قانون یہ ہے, زمین کا جو سب سے بڑا فتنہ اٹھنے والا ہے دجال, اس کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کرائے. تمیم داری رضی اللہ عنہ جب طوفان کی لہر میں بہتے بدے اس آئلینڈ پر پہنچے جس آئلینڈ پر دجال زنجیروں سے باندھا ہوا تھا, اس کے پاس پہنچے. تمیم داری نے پوچھا اے انسان تو کون ہے؟ دجال نے کہا میرے بارے میں تم جان لو گے, یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, یہ صحابی مدینے میں جا کر اس دجال سے کہا میں اس سفر کو مدینہ جانے نکلا تھا, طوفان راستے میں آیا, لہروں میں ہم بھٹک گئے, اس آئلینڈ پر آ کر آ گئے, اس آئلینڈ پر جب آئے تو تجھ سے ملاقات ہوئی, بتا تو کون ہے؟ اچھا. تو اس نے بولا اچھا تم وہ ہو جو عرب کو جا رہے ہو. کیا پوچھا کیا عرب میں وہ آخری رسول آنے والے تھے, وہ آ چکے؟ تمیم داری نے کہا وہ آخری رسول آ چکے. پوچھا کیا وہ آخری رسول نے ہجرت کی؟ کہا وہ ہجرت کر کے مدینہ بھی چلے گئے. پوچھا کیا ہجرت کرنے کے بعد جو سو غزوہ ہوا, جنگ ہوئی؟ اس تمیم داری نے کہا جنگ ہوئی. اس نے پوچھا کس کی جیت ہوئی؟ کہا مسلمانوں کی جیت ہوئی. جب دجال سنتا ہے مسلمانوں کی جیت ہوئی, حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمیم داری آ کے دجال کے الفاظ کہتے ہیں, دجال نے تمیم داری سے کہا میں دجال ہوں, ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی. سن لو, دنیا کے لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں. اللہ عز و جل دجال کی زبان سے نصیحت کروایا. اگر آج کفاری حکومت سے اگر ہم کو نصیحت ہوتی ہے کہ تمہارے ٹرپل طلاق اور زندگی کے دیگر معاملات کے فیصلے تم قرآن حدیث سے نہیں کر رہے, اگر درست کر لو, تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے علماء کے دل جو سخت ہو گئے تھے اللہ کے دین کے سامنے. اللہ جس کسی کو چاہتا ہے اس کی زبان سے یا سپریم کورٹ کے کھٹکے سے تم کو نصیحت کر سکتا ہے کہ اللہ کے دین میں ترمیم ہرگز نہیں ہو سکتی. درست کر لو فیصلے. ججمنٹ کے معاملے میں امت آج بہت جو سو پیچھے رہی. 2 بھائیوں کا جھگڑا ہوا, آزو بازو گھر بنتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی جگہ میں 1 فٹ جگہ زیادہ لے لیتے ہیں, فوری کرمینل کورٹ, سول کورٹ, وہ کیس ڈال دیے, یہ کیس ڈال دیے. ججمنٹ کہاں گیا تمہارا؟ کون سا ایکسپٹنس کرے تم, کون سی سبمیشن کرے, اور کون سے ججمنٹ پہ آ گئے؟ تم اس قابل نہیں بن سکے کہ اللہ کی کتاب سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کرو. میاں بیوی میں کسی بات کا معمولی جھگڑا ہوتا ہے, جو سو لوگوں کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمارا لڑکی کو ہمارے داماد نے بہت ستا دیا, لہذا اس کو ستانے کے لیے ڈوری کیس کسی کورٹ میں ڈال دیا جائے. یہ ججمنٹ کا طریقے تمہارے ہیں.
دو بھائیوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک بھائی کہتا ہے تو صحیح ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے میں صحیح، آپس میں جھگڑا چلتے رہتا ہے، کورٹ کچہری میں بات چلی جاتی ہے. ججمنٹ بھی اللہ کی کتاب سے ہوگا، اور اللہ عز و جل کا احسان ہے اس ملک میں آپ کو فیصلے کرنے سے کوئی روکتا نہیں. آپ کے سول معاملات، آپ کے جو سو نجی معاملات اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روکنے کے لیے کوئی نہیں ہے اس ملک میں. آپ کو اجازت ہے، آپ کو اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کے باوجود آپ ججمنٹ کے معاملے میں اپنے آپ کو دور کر لیے. لہذا مسلمان کے لیے اتنا علم تو حاصل کرنا ہے کہ وہ اتنا قابل ہو جائے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات میں تمام باتوں کو ایکسپٹ کرے، سبمٹ کرے اور ججمنٹ بھی اسی کے مطابق کرے. لہذا عزیز ہملیت، یہود اور نصارہ یہ سب چیزیں چھوڑ کر اپنے آپ کو کس بات پر لگا لیے تھے؟ کس بات پہ لگا لیے تھے؟ ہم تو جنت میں جانے والے. ایک تھے جو علم حاصل نہیں کرتے تھے، ایک تھے جو علم رکھتے ہوئے عمل کو اختیار نہیں کرتے تھے. آج جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، نہ یہود نہ نصارہ نہ مسلمان. جنت میں کوئی اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اللہ عز و جل نہ چاہ لے. صحابہ کی جو سوچنے کی فریکوینسی تھی، جو سوچنے کا ان کا انداز تھا، وہ ہائیسٹ لیول کا تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو کیا آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بھی اس وقت نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جب تک کہ اپنی دامن رحمت میں مجھے نہ سمیٹ لے میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو کیا یہود و نصارہ خاک جائیں گے؟ اس عقیدے کو وعدے کر لیجئے. یہود اور نصارہ یہ وقت کے مسلمان تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا وقت آ چکا تو اب ساری شریعتیں ختم ہو چکی. اب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا. جو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے. یہود اور نصارہ کافر ہے، اس بات کو اپنے دل میں واضح کر لیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا جو کوئی یہود و نصارہ جس نے زندگی دو دنیا نے دیکھی اور جو میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں. تو یہود اور نصارہ کا جو ٹیکا تھا، یہود تھے جو عزیر علیہ السلام کو ٹیکا بنا لیے، عیسائی تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ٹیکا بنا لیے، اور آج کی امت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ٹیکا بنا لیے. ہرگز نہیں. علم، عمل، دعویٰ، صبر، ایکسپٹنس، سبمیشن، ججمنٹ، یہ سب کچھ سے فیصلے ہونے والے ہیں. اس کے بعد اللہ عز و جل کی چاہت سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت جنت کے اندر داخل ہونے والی ہے. رکو نمبر 14 آیت نمبر 113 سے لے کے آیت نمبر 121 تک آیتیں اس کے اندر ہے، جس کا کانسیپٹ اس طرح ہے. مساجد میں سرکشی کرنے کی حرمت اس رکو میں بیان کی گئی ہے. ہر جگہ صلاح پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت اس آیت میں دی گئی ہے. اہل کتاب کا اپنے آپ کو اللہ کی اولاد قرار دینے کا تذکرہ اس رکوع کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ اس رکوع کے اندر ہے. مومنوں کو یہود اور نصارہ کی اتباع سے ڈرائے جانے کا بیان اس رکوع کے اندر ہے. انشاءاللہ آج کی محفل میں لاسٹ رکوع ہوگا. رکوع نمبر 14 آیت نمبر 113 سے لے کے آیت نمبر 121 کانسیپٹ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس کانسیپٹ میں جو ایک آیت ہم اس رکوع سے لینے والے ہیں وہ آیت نمبر 120 ہے، جس میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہود اور نصارہ سے کمپیریزن کرتے ہوئے عمل کرنے سے سخت منع فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ترجمہ: آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. کس سے؟ مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بڑی اہم آیت ہے، توجہ دیجیے، اپنے عقیدوں کی درستگی ضروری ہے. آپ سے یہود اور نصارہ کبھی راضی ہوئیں گے ہی نہیں، کبھی خوش نہیں ہوں گے، مگر ہوں گے تو کب؟ جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں پورے کے پورے. جب تک کہ آپ ان کے ٹریڈیشن، ان کے کلچر، ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کی قدر نہ کرنے لگ جائیں،
تب تک آپ سے خوش ہونے والے نہیں ہے. باقی آپ کے دین پہ عمل کر کے ان کے دین کو نظر انداز بھی کر دو تب بھی آپ سے حسد کرتے رہیں گے. پوائنٹ نمبر 1. دوسری آیت کا ترجمہ سنیے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. تم اگر ہم سے حسد کرتے ہو تو پرواہ کی بات نہیں, ہم عمل کرنے والے اس کتاب پر ہے, بس جس کی کتاب پر عمل کرتے ہیں وہی ہمارا مددگار ہے. اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے, سنیے اپنے سے خطاب ہو رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے, امت عام ہے, اور اگر آپ نے باوجود آپ کے پاس کتاب آنے کے, اگر آپ نے باوجود علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار. یہود اور نصارہ کی مشابہت کرنا, مسلمانوں سے حسد کرنے والی قوم جو مسلمانوں سے کبھی خوش ہونے والی نہیں ہے, لیکن مسلمان آج ان سے خوش ہیں. وہ قوم جو مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہوگی, اللہ نے کہا کب تک؟ جب تک کہ تم ان کے دین کے طریقوں کو نہ اپنا لو. جب وہ خوش ہوں گے, جب وہ خوش ہوں گے, جب آپ دبئی کے اندر دنیا کی سب سے بڑی لائٹنگ فرسٹ نیو ایئر کے دن آپ چھوڑو گے تب وہ خوش ہو جائیں گے. جب تک آپ کی کوئی پالیسی سے خوش ہونے والی نہیں ہے. اگر کوئی ان کی پالیسی کے خلاف کام کرے گا, لیبیا کی مثال آپ کے سامنے, عراق کی مثال آپ کے سامنے, افغانستان کی مثال آپ کے سامنے, جو اپنے دین پر رہنا چاہتے تھے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. لیکن آپ ان کے ٹریڈیشن کو اپنائیے, ان کے کلچر کو اپنائیے, ان کے پالیسیوں کو اپنائیے, وہ خوش ہو جائیں گے, حتیٰ کہ چاہیں گے کہ آپ ان کے مذہب کے اندر آ جاؤ. یہود اور نصارہ اپنے دور کے مسلمان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور آنے کے بعد ان کی شریعت ختم ہو چکی. اب اگر یہ انکار کرتے ہیں اسلام کا تو یہ کافر ہیں. کفار جماعت جس کو اللہ عز و جل نے اپنے شریعت کے مطابق بتا دیا, آج مسلمان اگر ان کی اتباع کرتے ہیں تو کفار کی اتباع کرتے ہیں. جبکہ اس آیت میں اللہ عز و جل نے واضح کہہ دیا, اللہ کی طرف سے علم آنے کے بعد اگر ان کی اتباع کرو گے قیامت میں کوئی تمہارا مددگار ہونے والا نہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے. آج باتیں تو ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں, لیکن اتباع یہود و نصارہ کی چوری. بچہ پیدا ہوا تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نارمل باتیں, ہیپی برتھ ڈے منا لیا جائے, منائیے. آپ کارپوریٹ آفس میں کام کرتے ہیں, بھائی آفس کا کلچر ہے, آفس کے جو سو کلیگز ہیں, اگر ہیپی نیو ایئر وش نہ کرے تو کیسی بات ہوگی؟ آپ وش کرتے ہیں ہیپی نیو ایئر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تم کو اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو جاؤ. اس لیے کہ ہر سال جو نیا سال منایا جاتا ہے اس کے پیچھے بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, اللہ کا بیٹا پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں. آپ اگر کسی کو کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر تو آپ بھی اس کے عقیدے میں شامل ہو گئے کہ تجھے اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو جاؤ. ٹولی چوکی بھی آپ دیکھتے ہیں, اولڈ سٹی بھی کبھی آ کے دیکھیے, 31 دسمبر کے دن مسلمان بیکری ہاؤسز پہ ہیپی نیو ایئر کے خاص کیکس بانٹے جا رہے ہیں. رواج گزشتہ 4 سال سے شروع ہو گیا. 31 کی رات کو مسلمان لوگ نیو ایئر اسپیشل کباب ڈے, حلیم ڈے, سیخ کباب ڈے سب چل رہا. کب تک وہ خوش نہیں ہوں گے؟ جب تک کہ آپ ان کی اتباع نہیں کر لیں گے. اور اگر آپ ان کی اتباع کریں گے تو قیامت میں آپ اللہ کے سامنے کسی کو مددگار پائی نہیں سکیں گے. اللہ حساب لے گا پھر دو بدو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث بڑی اہم ہے, سنیے. بخاری شریف حدیث نمبر 1397. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگ, صحابہ سے کہا, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ سن رہے تھے, حدیث کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم لوگ تم سے پہلے کی قوموں کی اتباع کرو گے, ان کی نقل کرو گے, یہاں تک کہ بالشت, یہاں تک کہ گز یعنی کونی سے لے کے 20 انگلی تک, ہاتھ در ہاتھ, بالش در بالش تم ان کی اتباع کرو گے, یہاں تک کر وہ قوم سپلک کی بل میں چلے جائے گی تو تم ان کے پیچھے سپلک کی بل میں بھی چلے جاؤ گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم سے مراد کیا یہود اور نصارہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور کون ہو سکتے ہیں؟ دبئی کو چھوٹا نیو یارک کہا جاتا ہے. بالشت ہاتھ در ہاتھ تم ان کی اتباع کرو گے, یہاں تک کہ وہ سپلک کی بل میں جائیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے. یہود النصارہ کی اتباع. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, جو کوئی کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا, انہی میں سے ہو جاتا ہے سے مراد یہ بات واضح ہے, جو کافروں کی اتباع کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر.
اب اس کے ڈھیر سارے کنڈیشنز بن جاتے ہیں جو علماء کرام فتویٰ آپ کو دے سکتے ہیں ہم نے. تو لہذا کسی بھی معاملے میں جو لوگ قرآن سے چڑ رہے ہیں آپ ان کی بات سے محبت کر رہے ہیں. داڑھی کا اسٹائل ان کا ہو گیا, بالوں کا اسٹائل آج ان کا ہو گیا, کپڑوں کا اسٹائل آج ان کا ہو گیا, شادی کے لباس آج ان کے ہو گئے, ولیمے کے لباس آج ان کے. یہ بات نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جائز ہیں, حرام ہیں, لیکن ان کا ٹریڈیشن, ان کے کلچر کو من نون کو کاپی کرنے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں, اس سے نفرت آنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو عشرے یوم عاشوراء کے روزے سے ہے وہ کیا ہے؟ یہود 10 کو روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ رکھنا چاہتے تھے, لیکن ان کی مخالفت بھی کرنا چاہتے, کہا 9 کرو یا 11 کرو. ہمیشہ یہود اور نصارہ سے اپنے دل میں ان کے عقیدے سے نفرت پالنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کہیں ایسا نہیں کہ کسی یہود اور نصارہ مل جائے تو مار جاؤ, ان سے نفرت نہیں. ان کی ہر قسم کی پالیسی, ان کے ٹریڈیشن, ان کے کلچر, ان کے ریلیجیس کے معاملات جو بھی وہ دنیا پہ تھوپنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے بعد اس کی اتباع کریں گے تو اللہ نے کہا تم قیامت میں اللہ کے سامنے کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے. یہی آج کے 200 رکوع سے پیغامات تھے. انشاءاللہ قرض رکوع نمبر 15 سے انشاءاللہ جو آغاز کیا جائے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى